بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک خاص قسم کی ٹپس لایا ہوں ایسے چھوٹے بچوں کے لیے جو بولتے نہیں، دیر سے بولنا شروع کرتے ہیں یا بول نہیں رہے، لیکن ان کا فزیکلی طور پہ سب کچھ ٹھیک ہے، قوت سماعت بھی ٹھیک ہے، زبان بھی ٹھیک ہے، لیکن بولتے نہیں۔ ان کے لیے ایک لاجواب قسم کی آسان سی ٹپس لایا ہوں جس کو ہر ماں بہن، ماں باپ گھر میں کر کے اپنے بچے کو بلوا سکتے ہیں، اپنے بچے کو ایکٹیو بنا سکتے ہیں بولنے میں۔ وہ طوطے کی طرح باتیں کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور باتیں کرے گا۔ صرف میری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر یہ آپ کو اچھی لگے تو دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس پرابلم کا شکار ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارا بچہ صحیح نہیں بولتا، کٹ کٹ کے بولتا ہے، کم بولتا ہے، سنتا صحیح ہے، تھوڑی سی بات کرتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو ان کے بچے 2 سال 3 سال کے ہیں لیکن وہ بولتے نہیں، ان کے لیے یہ لاجواب ہے۔ جو بچے کے والدین بچے کے نہ بولنے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، ان کے لیے آج آسان قسم کی یہ ٹپس لایا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ کرنا یہ ہے دوستوں کہ اس ٹپس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ بطخ کا انڈا لیں، لیکن بطخ کا انڈا خالص ہو، بطخ کا ہو۔ بطخ کا انڈا لیں اور اس کو جو ہے نا زیتون کے تیل میں فرائی کریں۔ زیتون کے تیل میں آملیٹ بنا لیں، میٹھا چینی ڈال کے آملیٹ بنا لیں، یا ویسے اس کو آملیٹ بنا لیں، یا ویسے زیتون کے تیل میں فرائی کر لیں۔ پر زیتون کا تیل کرنا ہے، چاہے آملیٹ بنائیں چاہے فرائی کریں۔ فرائی کر کے اس کو محفوظ کر لیں۔ وہ انڈا جو ہے نا بچے کو 2 دن یا 1 دن، جیسے جتنے تک تازہ رہے، کھانے کے قابل رہے، وہ بچے کو کھلائیں۔ جب وہ ختم ہو جائے گا تو بطخ کا انڈا اور منگوا لیں اور ارینج کر لیں، وہ کھلائیں۔ یہ کم از کم آپ نے 15 دن کھلانا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور ٹپس ہے جو آپ نے اس کے ساتھ ہی کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ شہر میں رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، تو گھر میں جو ہے نا چھت کے اوپر پرندے آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو کوئی ایسا کھانا جیسے دودھ ہے، پانی ہے، وہ کسی برتن میں ڈالیں، چھت کے اوپر رکھیں اور نگرانی کریں دور بیٹھ کے۔ جب بہت سارے پرندے اس پانی کو چونچ لیں، پانی پی لیں، یعنی پرندوں کا جوٹھن پانی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرندوں کا جوٹھن پانی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پرندہ کوا ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پرندہ چڑیا ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پرندہ فاختہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پرندہ باز ہو، یہ وہ پرندہ کبوتر ہو۔ آپ کوئی بھی پرندے، جتنے بھی پرندے آپ کو زیادہ سے زیادہ ایسی جگہ پہ رکھیں کہ جہاں مختلف پرندے آ کے جو ہے نا اس کو استعمال کریں۔ بہتر تو یہ ہے کہ شارک، جس کو لالی کہتے ہیں ایک زبان میں، وہ ہو، چڑیا ہوں، کوا ہو اور کبوتر بھی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ پرندے اس پانی کو ٹچ کریں، وہ پانی بچے کو پلائیں، بچے کے کھانے میں ڈالیں، اور روزانہ کا تازہ پانی یوز کریں۔ چھت پہ رکھیں پانی، پرندے جو ہے نا ساتھ دانا ڈالیں، پرندے دانا بھی کھائیں گے اور پانی بھی پئیں گے۔ اس سے پانی پرندوں کو ڈالیں روزانہ اور دانا ڈالیں، اس سے ایک تو آپ کو ثواب ملے گا، دوسری یہ ہے کہ وہی جوٹھن، پرندوں کا جوٹھا پانی بچے کو دیں۔ یہ بات پرانے حساب سے ہے، جدید حساب سے تو آپ کہیں گے کہ اس میں جراثیم داخل ہو گئے۔ دوستوں، کچھ چیزوں میں ہمیں اگنور کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم چھوٹے بچوں کو دیہات میں خاص طور پہ دیکھا ہے کہ بچوں کو جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ مٹی پہ لیٹ رہے ہوتے ہیں، فرش پہ لیٹ رہے ہوتے ہیں، ادھر ہم کہتے ہیں وہ بچے کو جو ہے نا جراثیم لگ جائیں گے۔ یہ ہماری تھنکنگ جو ہے نا کسی حد تک ٹھیک بھی ہے اور کسی حد تک غلط بھی ہے۔ تو بچے کو کچھ نیچرلی ماحول بھی دینا چاہیے، ریئل ٹائپ کا جو ہے لے جانا چاہیے۔ اس لیے تو شہروں میں پارک بنائے جاتے ہیں تاکہ وہاں جائیں بچے، گھاس پہ گھومیں پھریں۔ اس لیے حکیم اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صبح کی واک جو ہے نا گھاس پہ کریں، کچھ دیر ننگے پاؤں کریں، تاکہ وہ گھاس کی لمس جو ہے، گھاس کی شبنم جو ہے آپ کے پاؤں کو ٹچ کرے۔ نیچر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں
تو میں وہی بات کر رہا ہوں۔ تو اپنے بچے کو بدک کا انڈا زیتون کے تیل میں فرائی کر کے دیں، کوشش کریں کہ روزانہ کا تازہ ہو، اگر تازہ نہیں مل سکتا تو جتنے تک انڈا خراب نہ ہو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، پھر اور لے لیں، 15 دن کم از کم استعمال کرنا ہے۔ دوسرا، پرندوں کا جوٹھن پانی، چھت پہ پانی رکھیں، پرندے پی لیں اس پانی کو، بے شک ٹھنڈا کر لیں، فریج میں فریز کر لیں، اس کے بعد وہ بچے کو پلائیں، بچے کے کھانے میں ڈالیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر مالک نے اپنی رحمت سے کرم کرے گا، 15 دن کے اندر آپ کا بچہ طوطے کی طرح، چڑیا کی طرح، کوے کی طرح باتیں کرے گا۔ یہ تجربہ کریں، اس پہ کوئی لمبا چوڑا خرچ نہیں آتا۔ بہت سارے لوگ اس ٹپس کو آزما چکے ہیں اور اس کے حیرت انگیز فائدے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گی۔ میری نوٹس میں کافی سارے بچے تھے جن کا یہ پرابلم تھا، کافی سارے بچے الحمدللہ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ بھی کیوں پریشان ہیں؟ آپ اس ٹپس کو اپنائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا بچہ بھی بہت باتیں کرے گا اور آپ کا دل جیت لے گا۔ میری اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا، مختلف گروپ میں ڈالنا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری باتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تھینکس۔